رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. عقیدہ جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے اور جنت میں جس سے آدمی داخل ہوتا ہے اور جس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اور ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھی ہیں. آپ کے سامنے آج کے اس درس میں جو کتاب اللہ کی توفیق سے ہمارے ساتھ شریک ہے، شامل ہے، الاصول الستہ. یہ کتاب ہمارے سامنے جو ہے الاصول الستہ، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ مجدد اسلام کی کتاب ہے. اور شیخ چھوٹی چھوٹی مختصر کتابیں لکھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں نہیں کہ آدمی بیزار ہو جائے، اور اس لیے لکھتے ہیں کہ اسے یاد کر لیا جائے. پوری کی پوری کتاب کیا ہونا چاہیے؟ یاد ہو جانا چاہیے، ازبر ہو جانا چاہیے. اور جیسے انہوں نے نام لکھا الاصول الستہ، اصول اصل کی جمع ہے. اصل کسے کہتے ہیں؟ روٹ، جڑ، اصل، بیسک. الستہ 6، اور 6 اصول ایسے ہیں جن سے سارے اصول نکلتی ہیں، اور یہ کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی 6 ہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیخ نے 6 اس لیے کہا کہ آپ لوگ میں گھبرائے نہ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں کہا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. 3 باتیں اگر کوئی یاد کر لے، سن لے، تو ایمان کی مٹھاس کیا کر لے گا؟ پا لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عدد بتایا الاصول الستہ، یعنی بالکل آسان سمجھ میں آئے کہ 6 بنیادی باتیں ہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ 6 بنیادی باتیں، اصولی باتیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے کہ 3 دن میں نے تو کوشش تھی 2 دن میں اسے ختم کروں، یا کم از کم ہم کتنے دن میں؟ 3 دن میں ہم اس کو ختم کر لے سکتے ہیں. 3 اور 3 6 باتیں ہیں ہمارے پاس. اگر 3 آج اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر 3. تو یہ ہمارے پڑھنے کے اوپر ہے کہ پڑھنا ایک طریقے کا ہوتا ہے. جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا، کیا سنا ہم نے؟ العلم علمان. علم 2 طرح کا ہوتا ہے. کل کے درس میں تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے. علم القلب و علم اللسان. یہ ایک علم ہوتا ہے جو دل کا علم ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں. ایک علم ہوتا ہے جو زبان کی حد تک ہوتا ہے. اگر ہم فر اسے پڑھ لیتے ہیں تو وہ علم کہاں تک رہے گا؟ زبان کی حد تک رہے گا، اور اس کو صحیح طریقے سے ہم اپنے دل میں اس علم کو کیا نہیں کر سکیں گے؟ اتار نہیں سکیں گے. الاصول الستہ، یہ جو کتاب ہے شیخ نے جو لکھی ہے، اس کی مختلف شروحات ہیں. آپ کے پاس صرف ٹیکسٹ اس کا متن ہے نا، متن ہے. تو اس کے مختلف شروحات علماء نے لکھے ہیں. شیخ صالح نے شرح لکھی، شیخ امان الجامی نے شرح لکھی، شیخ سعید رسلان نے شرح لکھی، شیخ عبدالرزاق العباد نے شرح لکھی. جب آتا ہوں تو یہ سارے شروحات میں سے کچھ جتنا ہو سکے پڑھ کر آتا ہوں تاکہ کچھ باتیں ہمارے ساتھ رہیں. تو یہاں جو شرح ہم پڑھیں گے، جو شرح ہمارے ساتھ بنیادی شرح ہے، وہ شیخ عبدالرزاق العباد کی شرح ہمارے ساتھ ہے. اسی شرح کو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے. تو یہ تو چند باتیں تھیں جو مقدمے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو 6 باتوں میں سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے عربی عبارت ہے، ہاں عربی متن ہے، ہاں
عربی نہیں ہے، عربی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کل ہم آپ کو عربی دیں گے، عربی ضروری ہے۔ تو ہم جب پڑھائیں گے تو عربی آپ دیکھیں، اور عربی سے آپ کو اتنا سمجھ میں آئے گا ماشاءاللہ، اتنا لطف ملے گا آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ عربی آپ اگر آپ دیکھیں بہت سمجھ میں آئے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعجب العجاب واکبر الآیات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة اصول۔ من اعجب العجاب، کتنے تعجب کی بات ہے، کیا مطلب اس کا؟ کتنے، شیخ نے کتاب شروع ہی کیا کس سے؟ تعجب سے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، وَأَكْبَرِ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ، اور سب سے بڑی نشانی ہے جو الملک الغلاب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ ستۃ اصول، یہ کیا ہے؟ یہ جو 6 باتیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ہم لوگ کتنے یہ جاننے کی ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے، کتنا جذبہ ہونا چاہیے، آخر وہ 6 باتیں کیا ہیں جس کے تعلق سے شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے تعجب کی بات ہے۔ واضحا للعوام، عام پبلک کے لیے بہت واضح ہے یہ 6 باتیں، اس کے اندر کوئی نہ سمجھ میں آنے والی چیز، کوئی پریشان کن چیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ فوق ما یظن الظانون، چاہے لوگ کتنا گمان کریں لیکن یہ 6 باتیں عام ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ثم بعد هذا، اس کے بعد کیا ہوا؟ غلط فیہ کثیر من اذکیاء العالم وعقلاء بنی آدم الا اقل القلیل۔ یہ 6 باتیں عام لوگوں کے سمجھ میں آ گئیں لیکن عقل مند دنیا کے دانشوروں کے بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئیں۔ ایسے بھی ہیں، آپ کسی سے پوچھیں بھئی مسجد یہاں ہے، یہاں جا کے سجدہ کرتے، یہاں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، وہاں درگاہ ہے، خبر ہے، وہاں جا کے مانگنا کیا؟ عام آدمی کیا بولے گا، کیسا صاحب، یہاں اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اللہ تعالیٰ کی سجدگاہ، اس کو سجدہ ہوتا ہے، خبر پر نہیں ہوتا۔ لیکن کسی عالم اور مفتی کی سمجھ میں کیا نہیں آیا؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ غلط ہے، اور وہ اس کے لیے دلیل دیتا ہے، خبر پر جانا صحیح ہے، طواف کرنا صحیح ہے، وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی مانگو صحیح ہے، بولتا ہے کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہی شیخ لکھ رہے ہیں غلط فیہ کثیر من اذکیاء العالم وعقلاء بنی آدم الا اقل القلیل، بہت کم لوگ ہیں جو سمجھ پاتے ہیں۔ تو شیخ نے جب یہ باتیں لکھی شروع میں، آپ عربی عبارت کو اگر آپ پڑھیں گے تو بہت، میں تو سمجھا تھا اس میں عربی عبارت ہے لیکن نہیں ہے، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ جو شیخ نے جو 6 لکھا، کیوں لکھا؟ کتاب کا نام جو الاصول الستہ، 6 باتیں، 6 امور جو لکھا، کیوں لکھا؟ صرف آسانی کے لیے، آسانی کے لیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں کہا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 باتیں جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ وقال اضمنوا لی ستا من انفسکم، 6 باتوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ نمبر کیا کیا؟ یوز کیا۔ اسی لیے شیخ نے بھی کیا کیا؟ کتاب کے ٹائٹل میں نمبر کو یوز کیا۔ جیسے کہا اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو تو سچ بولا کرو۔ واوفوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو۔ وعدوا اذا اؤتمنتم، اور جو کچھ تم امانت کے طور پر لیتے ہو اسے دوبارہ ادا کرو، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہ نیچے رکھو۔ وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بچائے رکھو، کسی کو کیا نہ کرو، تکلیف نہ دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی گناہوں سے بچو۔ تو یہ جو کتاب کا جو ٹائٹل ہے، ابھی ٹائٹل پر بات کر رہے ہیں، ہاں اصل چیز میں ہم نہیں گئے، صرف ٹائٹل پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر انہوں نے کہا ہے۔ ایک دوسری چیز جو یہاں بیان کیا
من اعجب العجاب، کتنے تعجب کی بات ہے، سخت تعجب کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ یہ 6 باتیں جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بعض لوگ اسے نہیں مانتے ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ زور سے بولو نا، شرک ہے، لیکن بعض علماء بولتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو ان کے پاس شرک نہیں ہے۔ اب اسے کون سمجھائے؟ بلا کہ یہی باتیں ہیں جو بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ علی قدرت الملک الغلاب، اور غلاب کون ہے؟ غلبہ دینے والا کون ہے؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ واللہ غالب علی امرہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اس کے بعد ہم لوگ اصل کتاب کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو یہاں ایک بات انہوں نے کہا کہ الاصل الاول، پہلی چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ 6 باتوں میں پہلی بات کون سی ہے؟ الاصل الاول، پہلی چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 6 باتوں میں سے پہلی چیز، اخلاص الدین للہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ۔ اخلاص انگلش میں کیا بولیں گے ادریس بھائی؟ ماشاء اللہ، ذرا بولے تو لوگ لکھ لیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اخلاص وبیان ضدہ الذی هو الشرک باللہ۔ اخلاص کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ اخلاص کی ضد شرک ہے، الشرک باللہ۔ وکون اکثر القرآن فی بیان هذا الاصل فی من وجوہ شتى۔ قرآن پورے کا پورا اخلاص پر مبنی ہے، قرآن پورے کا پورا توحید ہے، قرآن کی ہر آیت سے توحید ٹپکتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے سمجھتے نہیں۔ قرآن پڑھنے والے مخرج، تجوید، غنہ، اظہار، اخفاء، اقلاب اسی میں رہ جاتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں، کیا تدبر اور معانی کیا کہتا ہے، اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی قرات پر مرتا ہے، کوئی لحن پر، کوئی آواز پر، کوئی اس پر، لیکن اس پر توجہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں وَكَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى۔ الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز میں قرآن کی ہر آیت سے توحید کیا ہوتی ہے؟ نکھرتی ہے، توحید بیان کی گئی۔ اس کے بعد آخر میں شیخ لکھتے ہیں ثُمَّ لَمَّا صَارَ عَلَى أَكْثَرِ الْأُمَّةِ مَا صَارَ أَظْهَرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الْإِخْلَاصِ فِي صُورَةٍ تَنْقُصُ الصَّالِحِينَ وَالتَّقْصِيرِ فِي حُقُوقِهِمْ۔ شیخ لکھتے ہیں محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب اگر اس زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی بزرگوں، تمہارے جو قبر کے اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، ان سے ایسی محبت نہ کرو جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا بولتے معلوم؟ تم لوگ اولیاء کی بے عزتی کرتے، اولیاء سے تم نہ محبت نہیں، اولیاء کی بے حرمتی کرتے، بولتے نہیں بولتے؟ شیخ وہی لکھتے ہیں وہ زمانے میں شیخ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، وہ زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو شیخ نے وہی لکھا، آپ کی ترجمے میں، انگریزی ترجمے میں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں جو عربی میں پڑھتا ہوں آپ انگریزی میں یہ کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فی صورۃ تنقص الصالحین والتقصیر فی حقوقہم۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نیک، ہمارے بزرگوں کی توہین کر دیتے ہیں، ان کے اندر نقص نکالتے ہیں۔ وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ فِي صُورَةِ مُحَبَّةِ الصَّالِحِينَ وَاتِّبَاعِهِمْ۔ کہا کہ بزرگوں کی محبت میں، بزرگوں کے اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ شرک کرنے میں اللہ کا حق مارا جائے کوئی بات نہیں، لیکن کیا نہیں ہونا؟ بزرگوں کے ساتھ کیا بھی نہیں ہونا، یا سجدے ہوتے رہنا، یا نظر و نیاز ہوتے رہنا، یا جانور ذبح ہوتے رہنا،
یہاں قبروں کا طواف ہوتے رہنا، بھلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کچھ بھی فرق پڑ جائے، اس سے کوئی ہونے والا نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی احترام یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ سارے کام کریں جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو 6 باتوں میں سے پہلی بات کون سی ہے اکرم بھائی؟ الاخلاص۔ ماشاءاللہ، اخلاص، اخلاص الدین للہ وحدہ لا شریک لہ۔ شیخ نے اس اصول کو پہلے بتایا ہے، فالمقصود اصالۃ هذا الاصل وہی الغایۃ التی خلق الناس لاجلها۔ لوگ صرف اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے لیے اخلاص کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ دین پر ایسے عمل کریں کہ صرف صاف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں۔ جیسے اخلاص کا معنی ہے الصافی النقی، بالکل صاف۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دیا، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ سورۃ النحل 66، سورۃ النحل آیت نمبر 66۔ آپ کے پاس یہ آیت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کس ضمن میں ہم بول رہے ہیں کہ اخلاص کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جیسے گائے یا بھینس کے پیٹ سے صاف دودھ نکلتا ہے، اس دودھ میں کہیں کہیں خون کا خطرہ یا گوبر کا کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی عبادت بھی کیا ہونی چاہیے؟ خالص سفید ہونی چاہیے، سفید ہونی چاہیے۔ قرآن نے مثال دے کر سمجھائے، وصف اللبن بأنه خالص، خالص دودھ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ادھر بھی طواف کر لیں گے ادھر بھی کر لیں گے، ایسا نہیں۔ خالص عبادت میں آپ کیا ہونا چاہیے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ آپ کی عبادتیں کیا ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیے بہت ساری مثالیں انہوں نے لکھی ہیں، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں ساری مثالوں کے لیے۔ انہوں کہا وَالدِّينُ الصَّافِي النَّقِي الَّذِي لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ہو، اللہ کی محبت ہو۔ دوسروں کی محبت ہو سکتی ہے لیکن اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ نِيَّةُ الْعَبْدِ فِي دِينِهِ وفی قرباتی سوى اللہ عز وجل، لیکن جب اللہ سے زیادہ کسی اور سے ہم محبت کرنے لگیں تو ہم مخلص نہیں ہیں۔ مشرک اخلاص سے باہر ہو جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اخلاص کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جس میں شرک نہ ہو۔ شرک کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ 2 ٹائپ کا۔ نوع ینافی التوحید من اصلہ، شرک ایک ایسا ہوتا ہے جو سرے سے توحید کو ختم کر دیتا ہے۔ شرک مطلب شرک کی ایک ٹائپ ایسی ہے جو سرے سے بالکل توحید کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ ایک شرک کی قسم ایسی ہے کمال توحید کو ختم کر دیتا ہے۔ توحید مطلب اتنا نہیں ہوتا جتنا کمال ہونا چاہیے۔ نوع ینافی التوحید من اصلہ وہو الشرک الاکبر، شرک اکبر کیا ہے؟ سرے سے آدمی توحید سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہم لوگ پڑھے ہیں، میں اس میں زیادہ یہ نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی بات 6 باتوں میں سے کیا بات بولے ہیں؟ اخلاص۔ اچھا توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اخلاص کا مطلب ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں مخلص ہوں، آپ دعویٰ کرتے ہیں میں مخلص ہوں، تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ آپ جانیں عبادت کیا ہوتی ہے۔ عبادت کا مطلب کیا بولے ہم لوگ؟ عبادت کا مطلب، عبادت کی تعریف کیا ہے؟
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من اقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ. کیا ہارون بھائی ادھر دیکھتے ہیں یاد ہونا چاہیے. ابھی تو اتنی کتابیں ہم پڑھے ہیں, آپ سب کو کیا ہونا چاہیے, عبادت کسے کہتے ہیں؟ بولا اسم جامع, ایسا لفظ ہے لکل ما یحبہ اللہ, ہر وہ چیز عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, چاہے وہ بول ہو سکتے ہیں, کام ہو سکتے ہیں, کچھ دکھتے ہیں کچھ نہیں دکھتے ہیں, من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. ہاں تو کہا کہ اس میں سے ربوبیہ ہے, الوہیہ ہے, اسماء و صفات ہے, سارے کے سارے اخلاص, کم از کم یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایک شرک کی دوسری قسم کیا ہے؟ ایک بڑا شرک ہے الشرک الاکبر, اور ایک الشرک الاصغر. اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ شرک اصغر کی مثال الریا و شرک الالفاظ, الفاظ کا شرک. جیسے میں بولا بھائی تمہیں العیاذ باللہ کوئی کہتا ہے آپ چاہے اللہ چاہے کیا نہیں ہوتا. بھائی کیا مطلب؟ ما شاء اللہ وشئت, آپ چاہیں اللہ چاہے کیا نہیں ہو سکتا. تو ان کی چاہت اللہ کی چاہت کو میں نے کیا کر دیا؟ برابر کر دیا, غلط ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو چھوٹے شرک میں شامل ہوتی ہیں. تو یہ اخلاص الدین للہ, اخلاص شرک کی دو قسمیں بولے نہیں. اخلاص میں دو رکن ہیں. کیا ہے وہ دو رکن بولیے؟ عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ. اخلاص میں کتنے رکن ہیں؟ دو رکن ہیں. جیسے لا الہ الا اللہ, اس میں دو رکن ہیں. عبادت اللہ لا الہ, عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ, یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اثبات ہے, لا شریک لہ نفی ہے. یہ دونوں توحید کے رکن ہیں جس کو آدمی ماننا پڑے گا. اور اسی طرح ایک اور چیز اخلاص کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے شیخ نے, وقد مرہ, انہوں نے ایک واقعہ بھی یہاں لکھا ہے. جیسے میں اسے چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی ہم اسے یہ کریں گے. قرآن اخلاص توحید, قرآن کی ہر آیت میں کیا ہے؟ توحید کی باتیں بیان کی گئی ہیں. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں ثم لما صار على اکثر الامت ما صار اے من الجہل بالدین, لیکن اس کے ہوتے ہوئے لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے میں پیچھے ہیں, اس لیے ان کے شبہات بڑھ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے ماشاءاللہ 6 باتیں ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن لوگ ہیں شوق اور جذبہ نہیں ہے. کہتے ہیں جو ہے اللہ کا بڑا فضل ہے, نہیں اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے. کہتے ہیں اظہر لهم الشیطان الاخلاص, آپ وہ عبارت دیکھیے, کہتے ہیں فی صورت, لوگ کیا بولتے ہیں اخلاص کس کا نام ہے معلوم؟ شرک کا نام. جیسے اگر آپ کسی خبر پرست کو جا کر پوچھیں تو وہ کہے گا کہ بھئی ہمیں خالص مسلمانہ, کوئی درگاہ کا مجاور بولے گا پکا مسلمان میں ہی ہوں, آپ غلط ہیں. شیخ وہی لکھتے ہیں اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین والتقصیر فی حقوقہم. شیخ کہتے ہیں فانظر الی مکر الشیطان بہؤلاء, شیطان کیسے ٹریپ ان کو کرتا ہے, دیکھیے کیسے کرتا ہے. کہتا ہے کہ تم خالص مسلمان ہو, خبر پرست ہو, بدعقیدہ ہو, لیکن کیا ہو؟ خالص مسلمان ہو. یہ سب جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں, وہ ہم کو کیا نہیں مانتا ہے؟ مسلمان ہی نہیں مانتا ہے. کہتے ہیں وَأَظْهَرَ لَهُمُ الْإِخْلَاصَ فِي صُورَةٍ تَنْقُصُ الصَّالِحِينَ وَأَنَّ الْمُخْلِصَ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَن يَقْصُدَ بِالْعَمَلِ إِلَّا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُونَ فِي حَقِّهِ هَذَا لَا يُعْرَفْ قِيمَتُهُمْ وَمَكَانَتُهُمْ. جو مخلص صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے یہ لوگ بولتے ہیں کہ اس کو اولیاء کا مقام ہی نہیں معلوم, اس کو اولیاء کی کرامتیں نہیں معلوم, اولیاء کا رتبہ نہیں معلوم, اس لیے ہمارے پاس آتا نہیں ہے.
اگر معلوم ہوتا تو ضرور آتا. یہ دیکھیے وَلَا يَعْرِفْ فَضْلَهُمْ وَرُبَّمَا قَالُوا هَذَا لَا يُحِبُّهُمْ. کبھی یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء سے محبت ہی نہیں کرتے، اور کبھی اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں هَذَا يَشْتُمُ الصَّالِحِينَ وَيُسَبُّهُمْ. کہتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء کو گالیاں دیتے ہیں. ہم لوگ دیتے کیا؟ نہیں دیتے ہیں. مطلب اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن اللہ کے اولیاء کا تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو اللہ کے برابر کر دیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. تو اسی لیے شیخ کہتے ہیں اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین والتقصیر فی حقهم ان الذي لا يذهب الى القبر متوجها الى صاحبه ملتجئا الیہ باکیا بین یدیہ. جو شخص قبر کے پاس نہیں جاتا ہے وہ ولی کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے. تو کیا کرنا اب؟ اچھا وَأَصْبَحَتْ مَعْرِفَةُ مَكَانَتِهِ وَقَدْرِهِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ ارْتَبَطَتْ بِالشِّرْكِ. اولیاء کی قدر جاننا بولے تو کیا کرنا؟ سب شرک کرنا. جو شرک نہیں کرتا وہ اولیاء کی قدر نہیں جانتا. ایسے ہی کہتے ہیں. آپ جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے الا ماشاء اللہ. تو شیخ نے بڑی لمبی بحث اس میں کی ہے. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی باسیر فقال اللہم انی اتوب الیک. کچھ دعائیں شیخ نے ہاں لکھی ہیں. کہا کہ ماشاء اللہ شئت، جیسے ایسے الفاظ کہنا اس سے آدمی شرک ظاہر ہوتا ہے. وعن انس بن مالک ان رجلا قال یا محمد. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا. فقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس علیکم بتقواکم ولا یستہوینکم. اے لوگو تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہیں اپنے پنجے میں نہ پھنسا لے. انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں. عبداللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول میں اب اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلت التي انزلنی اللہ. میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اتنا بڑا چڑھا کر پیش کریں جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم. مجھے اس طرح بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جیسے عیسیٰ بن مریم کو بڑا چڑھا کر لوگوں نے پیش کیا ہے. 6 باتوں میں پہلی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ اخلاص. اسے اچھی طرح یاد رکھیں. اور اس کے بارے میں آخر میں ایک چیز انہوں نے کہا کہ فَهَذَا أَصْلُ الْأُصُولِ وَأَعْظَمُهَا وَبَيَّنَ فِي الْقُرْآنِ بَيَانًا وَافِيًا يَفْهَمُهُ أَبْلَدَ الْعَامَّةِ. اس حیثیت سے قرآن کی ہر آیت میں اخلاص بیان ہوا کہ ایک عام آدمی بھی اسے سمجھ سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ القرآن کلھا فی التوحید. سارا قرآن کیا ہے؟ توحید ہے. اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے. لیکن جو لوگ ہیں جو قبروں کے پاس طواف کرتے ہیں اور نظر و نیاز کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. محبت تو نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے برابر کرتے ہیں. الاصل الثانی، دوسری چیز ہے آپ کے پاس کتاب میں. الاصل الثانی، دوسری چیز امر اللہ بالاجتماع فی الدین ونہى عن التفرق فیہ. یہ بہت ضروری چیز ہے آج کے زمانے کے حساب سے. آپ کو سیکھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. دیکھیے اللہ نے حکم دیا کہ دین کے معاملے میں ہم جڑ کر رہیں. کیسے رہیں؟ جڑ کر رہیں اور تفرقہ بازی نہ کریں، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. نہیں بار بار ٹکڑے ٹکڑے بولتا ہو. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے ہم کو بولا کہ ٹکڑے ٹکڑے مت بولو. ہاں اچھا. وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامُ. اللہ تعالیٰ نے
لوگوں کو سمجھ میں آئے جیسے بولے. کیا بولے؟ دیکھو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑوں میں نہ بڑھ جاؤ اور مل کر چلو. وَنَهَانَا أَن نَّكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. تم سے پہلے لوگ اختلاف میں پڑ گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. ایسے تم لوگ آپس میں کیا نہیں کرو، آپس میں دست و گریباں نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کو مارنے لگو. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْعَجْبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ. ثم صار الامر الى ان الافتراق في اصول الدین وفروعه. لیکن پھر کیا ہوا؟ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی. بٹی نہیں بٹی؟ بٹی. اچھا، اختلاف جو ہوا دین کے اصول میں ہوا. دین کا اصول کیا ہے؟ اصول الدین. دین کا اصول کیا ہے؟ عقیدہ. دین کا اصول کیا ہے؟ عقیدے میں اختلاف ہو گیا. وصار الامر بالاجتماع فی الدین لا یقولہ الا زندیق مجنون. آج اگر کہتے ہیں کہ صاحب مل کے چلو، اختلاف نہ کرو، تو لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہو. آج تو کیا ہے، فریڈم آف اسپیچ کیا بولتے تھے اسے، کیسے بات کرتے ہیں. تم اپنی بولو، میں اپنی بولتا ہوں. ہاں، تم بولو ادھر جاؤ، میں بولتا ہوں ادھر جاؤ. آپ کیوں بولتے ہیں کہ سب ایک ہی بولی بولیں؟ ایسا مت بولو. یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسا لوگ بولتے ہیں. اگر تفرقہ بازی کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول، یہ جو بات کہی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن مجید کی آیت بھی بیان کر دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ حذو الیہود والنصارى، یہ امت کے لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے. یہود و نصارہ مختلف فرقوں میں بٹے، یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ بٹ جائیں گے. اب جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو وہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو امت کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. تو امت کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا کس کی مرضی سے ہوا؟ ہاں، اللہ کی مرضی سے. ایک مسئلہ آپ کو میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اختلاف پیدا ہوگا، اللہ نے پھر اس کو لکھ کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو علم میں ہے وہ واقع ہو کر رہے گا. اور اس چیز کا واقع ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چیز کیا ہوگی؟ واقع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، ارادہ شرعیہ دینیہ، ارادہ کونیہ قدریہ، دو ٹائپ کے ہیں. جیسے اللہ نے کہا کہ سارے لوگ نماز پڑھو، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. تو ارادہ شرعیہ دینیہ اس میں سے تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا ہے. لیکن ارادہ قدریہ، اللہ نے جو لکھ دیا ہے سسٹم، وہ تو ہو کر رہے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. تو اسی کو شیخ نے لکھا کہ الامر الدینی سبق فی علم اللہ، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اب مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، آپ کہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے، ایسا ہوگا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن ایسا ہوگا. کہا وفی کتابہ السابق وبمشیئتہ العامہ کل ذلک داخل فی باب القضاء والقدر. یہ ساری چیزیں قضاء اور قدر کے معاملے میں داخل ہیں. اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو کس کی مرضی سے ہوتی ہے؟ اچھا، اللہ کی مرضی سے. اگر وہ ہوتی ہے تو کیا اللہ کو پسند ہے؟ پسند نہیں ہے، لیکن وہ چیز کیا ہوگی؟ ہو کر رہے گی. اسی طرح ایک اور چیز جس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟
جماعت کے ساتھ رہو. کیا بولے؟ جماعت. اگر کہیں جماعت ہے، اگر وہاں امام ہے، تو آپ اس جماعت کے ساتھ چمٹ کر چلیں. اس جماعت کے ساتھ آپ کیا کریں؟ چمٹ کر چلیں. اگر کہیں جماعت ہے، وہاں امام نہیں ہے لیکن جماعت ہے، تو اس جماعت کے ساتھ آپ کیا کریں؟ لیکن جماعت کیسی ہونا؟ حق پرست ہونا. جماعت کیسی ہونا؟ حق پرست جماعت ہونا. آپ ایک نئی جماعت نہیں بنانا. آپ کیا نہیں کرنا؟ ایک نئی جماعت نہیں بنانا. تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی جماعت ہے، اگر بھلے اس کا امام نہ ہو، آپ کیا کریں؟ اس جماعت کے ساتھ چلیں. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. لیکن ایک جماعت تو حق پرست رہے گی. لیکن اگر کہیں جماعت نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، تو حق پر ڈٹے رہیے. آپ خود ایک جماعت ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ارے کون بھی نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں، کسی غلط جماعت کے ساتھ مل جاتا ہوں. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ بھلے اکیلے ہی کیوں نہ ہو، وہاں جماعت نہیں ہے. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے. یہ جو آج جو جماعتیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی ساری جماعتیں دین کا کام کرتی ہیں. ایسا مت بولو. کسی جماعت کے خلاف کیا نہیں کرو، مت بولو. اب پوچھا جاتا ہے کہ ساری جماعتیں دین ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہیں؟ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ساری جماعتیں دین کا کام کرتی ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جماعتیں جو آج کل ہیں، اس میں سے کچھ صحیح عقیدے پر ہیں، کچھ سیاسی ہیں. ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہیں، وہ غلط ہیں، یہ صحیح ہیں. اس طرح کی سیاسی یہ پر ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ اختلاف کب شروع ہوا؟ قرون المفضلہ، عباسی سلطنت کے آخری اس میں، جب دین میں فلسفہ داخل ہوا، علم منطق داخل ہوا، علم کلام داخل ہوا، تو عقیدے میں لوگوں کی کیا آ گیا؟ بگاڑ آ گیا. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہیں. اور سب سے پہلا بگاڑ آیا ہے صوفیوں سے. کس سے؟ صوفی. آج اس ملک میں صحیح مسلمان بولے تو کون؟ صوفی. اور اسلام کو جو سب سے پہلے بگاڑا کس نے؟ صوفیوں نے بگاڑا. اور وہ کہا کہ اور وہ ناچتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں. وہ کبھی ان پر وجد آ جاتا ہے. کہا کلاسیکل، صوفی کلاسیکل میوزک. کیا بولا؟ ہاں، صوفی اور کلاسیکل میوزک کیسے ہوتا ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا. تو کہا کہ ناچتے بھی ہیں. اور سب سے پہلا بگاڑ ان کے پاس شروع ہوا. ابن تیمیہ، احمد بن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں جب صوفی پیدا ہوئے اور انہوں نے پہل کیا کیا، وہ اون کا کپڑا پہننا شروع کیا. تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ صوفی نسبت ہے اصحاب صفہ سے، ہے نہیں ہے. اگر ایسا مانا جائے تو یہ غلط ہے. صوفی نہیں آنا چاہیے، صوفیون آنا چاہیے، جو غلط ہے. اسی طرح بعض لوگ بولتے ہیں کہ صوفی نکلتا ہے صفاء القلب، دل کے صاف ہونے سے. یہ بھی غلط ہے. اگر ایسا بھی اگر مان لیتے ہیں تو صفائیون آنا چاہیے، صوفی نہیں آتا ہے. یہ صوفی وہ لوگ ہیں جن کی نسل ملتی ہے بددینوں سے. انہی صوفیوں سے نکلا ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود، اسے بولا اللہ کی عبادت کرو، تو میں کس کی عبادت کروں؟ میری عبادت میں کروں. کیا بولا انہیں؟ اللہ کس میں نہیں، اللہ میرے میں ہے. بولا کیا بولا؟ اللہ میرے میں ہے، اب میں کس کی عبادت کروں؟ یہ صوفی ہیں جنہوں نے دین کو کیا کیا؟ بگاڑا. ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ابن عربی، ابن الفارغ، ابن سبعین، ابن عجیبہ، یہ پورے ہیں جنہوں نے اپنے الگ الگ انداز سے کیا کیا ہے؟ دین کو بگاڑا ہے. اور آج کے صوفیہ تو آپ کے سامنے ہیں.
جو ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں ہر طرح استعمال کرتے ہیں، گانجا ہے، وہ نشیلی چیزیں ہیں، نمازیں تو کبھی پڑھتے نہیں ہیں الا ماشاءاللہ، بعض لوگ ہوں گے جو صحیح معنی میں صوفی کہلاتے ہیں اور صحیح دین پر قائم ہوں الا ماشاءاللہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سب سے پہلے بگاڑا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ صوفی. پہلا جو شروع ہوا صوفیوں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد عقیدے میں بگاڑ آیا معتزلہ کے زمانے میں. کس کے زمانے میں؟ معتزلہ مامون کا زمانہ تھا. اس کے بعد وہ معتصم باللہ جتنے خلفاء ان تمام کے زمانے میں. اور معتزلہ کا پہلا اصول ہے توحید. کیا ہے پہلا اصول؟ کیا ہے معتزلہ کا؟ توحید. ان کے پاس توحید بولے تو کیا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں ان کا پہلا اصول جو توحید ہے، نفی الصفات توحیدا، اللہ کے جتنے صفات ہیں اس کو نکال دینا اللہ سے. اللہ سمیع نہیں ہے، بصیر نہیں ہے، علیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی صفت سے کیا کریں گے وہ لوگ؟ نکال دیں گے. کون؟ معتزلہ. دیکھیں پہلا چیز معتزلہ کا عقیدہ ایسا ہے. اور ان کے پاس معتزلہ کے پاس امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اصلاح بولے تو امیر کے خلاف بغاوت کرنا، ان کے پاس اصلاح، ان کے پاس الگ ہی پوری ڈکشنری. دیکھیے کہتے ہیں سمی الخروج علی السلطہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. کس کے پاس؟ ان کے پاس. تو ایک زمانے کے بعد ان میں سے یہ لوگ اشاعرہ پیدا ہوئے. اشاعرہ. تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں جہل منہج السلف بعد محنت الامام احمد. امام احمد رحمہ اللہ کو آزمایا گیا خلق قرآن کے مسئلے میں، سلف کا منہج ہی مٹ گیا. یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ آئے اور انہوں نے کوششیں کی اور دوبارہ سلف منہج کو کیا کیا؟ زندہ کیا. اور آج ہمارے سامنے یہ منہج موجود ہے. اسی لیے کہتے ہیں جہل منہج السلف بعد محنت الامام احمد الى ان ظہر الامام ابن تیمیہ صدع بالحق وانتظر بمنہج السلف. تو یہ جو دوسری بات ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات کیا تھی؟ اخلاص. یہ سارا بیک گراؤنڈ مجھے بتانا پڑا کہ دین میں اختلاف کیسے پیدا ہوا. اور اللہ تبارک و تعالی جب بھی دین میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی کسی کو پیدا کرتا ہے جو دین کو کیا کرتا ہے؟ صحیح رخ پر لاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کوشش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من یحمینی حتی ابلغ رسالت ربی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر کوئی مجھے سپورٹ کر سکتا ہے تو میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کر سکتا ہوں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کوئی مجھے سپورٹ کرے، میں یہاں تک کہ میں کیا کروں؟ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاؤں. تو کس نے سپورٹ کیا مکے کی زندگی میں؟ ابو طالب نے. ابو طالب خود مسلمان نہیں ہو سکے، لیکن کس کی مدد کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں من یحمینی حتی ابلغ رسالت ربی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں ہم کو پڑھنا چاہیے، صحیح عقیدے کی آبیاری کرتی ہیں. ازہر یونیورسٹی مصر میں، وہاں کے علماء بیٹھے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب دیں، اس لیے کہ وہ سلفیت کی باتیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے 3 مہینے ٹائم لیا، ساری ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی کہ کیسے ان کو جواب دیں. 3 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کی شریعت ہم کو سمجھ میں آئی، تب تک ہمارے سمجھ میں
ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھنے کے بعد ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی نے کتنی صاف شریعت لائی تھی. اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ابن تیمیہ السلفی. انہوں نے ایک کتاب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں ہم کو پڑھنا چاہیے. یہ دوسری چیز جو ہمارے ساتھ تھی کہ قوم تفرقہ بازی نہ کرے، مل کر چلے، یہ دوسرا اصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. ایسا کرو، جماعت کے ساتھ رہ کر چلو، اس لیے کہ بھیڑیا جو بکری ٹیم سے بچھڑ جاتی ہے اسے کیا کرتا ہے؟ کھا لیتا ہے. تو ہم لوگ کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعت سے بچھڑ جانا، انہوں نہیں آتے میں نہیں آتا، انہوں نہیں جاتے میں نہیں جاتا، اس سے کیا ہوتا ہے جماعت؟ آج جیسے لوگوں نے بانٹ لیا، مدرسے بانٹ لیے، مسجدیں بانٹ لیں، ساری چیزیں بانٹ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفی الحدیث یقول ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا اخوانا. دیکھو، برا گمان نہ کرو، غلط گمان نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. اپنے بارے میں سوچو، میں کیا کھاتا ہوں، کیا ارے وہ کہاں سے پہنتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، دے سکے تو دو لیکن نہ کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض نہ رکھو. وکونوا اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو. تو یہ بتایا گیا کہ اسلام نے مل کر رہنے کو کہا اور اس طرح کی تفرقہ بازی سے اسلام نے منع کیا. اور تفرقہ گروپ میں بٹ جانا یہ چیز غلط ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہودی جو پہلی قومیں تھیں اسی لیے برباد ہوئی کہ انہوں نے تفرقہ بازی کی، یعنی الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں وَمَا أَحْوَجَ النَّاسِ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى كَلَامِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ. آج لوگوں کو کتنی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی کہ وہ اپنے دلوں کے اندر موجود بغض و عداوت کو نکالیں ایک دوسرے کے خلاف. آج یقیناً یہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہمارے خلاف بھونک رہے ہیں ہرگز ہمارے خلاف بولنے کی ان کے اندر ہمت نہ ہوتی. ہمارے اختلاف نے، انتشار نے، ہماری جماعتوں میں بٹ جانے نے ان کو یہ ہمت دی کہ وہ زبان کھولیں. کہتے ہیں کہ کم یحتاج الناس الى الوقوف على ذلك فلو وقف عليها طالب العلم. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام باتوں کو جمع کرے. دین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ شیخ نے ایک مثال دے کر کہا رجل یطوف بالبیت. ایک آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا، طواف کرتے کرتے اللہ سے دعا کرتا. کیا بولتا؟ اللہم ارض عن ابی بکر و عمر. یا اللہ ابو بکر اور عمر سے تو راضی ہو جا. کس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ ابو بکر اور عمر کے لیے. وآخر یطوف بالبیت. اور ایک آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، انہیں بھی دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم لعن ابا بکر و عمر. کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ ابو بکر اور عمر پر لعنت فرما. العیاذ باللہ. انہیں کون انہیں ذرا زور سے بولو. شیعہ رافضی انہیں ایسا بولتا. سنی کیا بولتا؟ یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے. کہتے ہیں این ھذا من ھذا لا يمكن ان يكون بينهما اجتماع. دونوں اب ہمیں کسی خبر پر سے جاتے جاتے کیا ہوتے، خبر والے کے لیے دعا کرتے، دوسرا کوئی جاتے جاتے کیا چم کے جاتا. فرق ہے ہمارے میں ان میں. اگر موقع ہوا تو سجدہ کر کے بھی جاتا. ہم لوگ کیا کرتے؟ خبر والے کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. انتم سلفنا ونحن بالاثر. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالبدعہ تفرق والسنہ تجمع. بدعت لوگوں میں تفرقہ بازی ڈالتی ہے، سنت لوگوں کو جمع کرتی ہے. اسی لیے کہا اہل السنہ والجماعہ. اسی لیے کیا بولے؟ اہل السنہ والجماعہ. اب کیا ہوتا ہے، لوگ لکھتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں. وہاں لکھتے ہیں مسجد اہل السنہ والجماعت،
لیکن کوئی اگر اس میں چلا جائے، اگر اپنے اس کے مطابق نماز پڑھنا لگے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے نہیں دیں گے، لیکن لکھیں گے کیا؟ اہل السنہ والجماعہ. اچھا، وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ نَجْتَمِعُ کہتے ہیں آخر میں ایک بات لکھی کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی بات کرتا ہے مل کر رہنے کی تو لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں. آخری بات وہی نہ ہے اس میں. وصار الامر بالاجتماع في الدين لا يقوله الا زنديق او مجنون عند هؤلاء اهل الافتراق. لیکن آج لوگ سب بھی کہتے ہیں اب مل کے رہنا ہے، نہیں، اب سارے لوگ مل گئے ہیں اس لیے کہ اب دشمن کا خوف ہے. نہیں، اب بھی نہیں ملیں گے، نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، اب تو سارے مٹ جائیں گے. تو اب احساس آیا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، مل کے رہنا چاہیے. یہی بات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اصول الستہ 6 باتوں میں سے ایک بات بتائی کہ اب مسلمانوں کو کیا رہنا ہے، مل کے رہنا ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے. مختلف حدیثیں انہوں نے بتائی اور بتا کر کہا کہ مسلمان آپس میں مل کر رہیں. جیسے ایاکم الظن، وہ حدیث ہم لوگ پڑھے نہیں، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. اور کہا کہ اختلاف ایسی چیز ہے جس سے گزشتہ قومیں دنیا سے ختم ہو گئیں یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئیں. کتنی باتیں ہمارے ساتھ؟ 2 باتیں. تو آخر میں یہ دوسری بات کے لیے قرآن کی کون سی دلیل ہمارے ساتھ ہے؟ کون سی، کہاں ہے آیت؟ تو سورۃ آل عمران 103، سورۃ آل عمران 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس میں ایک بات ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن. بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث، بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام. وَهَذَا كُلُّهُ صحیح، جو بھی آپ بولیں کیا ہے؟ صحیح. كُلُّهَا حَبْلُ اللَّهِ حَبْلُهُ وَدِينُهُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُهُ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ. یعنی سب کے سب آپ صحیح ہے، دین پر آپ کیا کرو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑ جاؤ. تو ہمارے پاس یہی وقت ہے. اس میں ایک تیسری چیز ہمارے ساتھ ہے. کتنی باتیں ہمارے ساتھ ہیں اس کتاب میں؟ 6. یہ تیسری بات ہم بول دیتے ہیں لیکن اس کی شرح ہم کل کے درس میں سنیں گے، تو ہو سکے انشاءاللہ کل پورا یہ کر دیتے ہیں. تو الاصل الثالث ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة. یعنی آدمی اپنے امیر کی اطاعت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. مطلب آدمی اطاعت اور فرما برداری، جو بھی اس کا بڑا ہے، بادشاہ ہو، امیر ہو، متولی ہو، اس کا کیا کرنا آدمی. آپ کے پاس کیا ہے ٹائٹل؟ ہاں، جو بھی اتھارٹی ہے آپ کے پاس. اب اگر آپ کہیں کہ صاحب ہم اس ملک میں ہم رہتے ہیں یا ہمارا کوئی ولی الامر نہیں ہے، ہم اس کی اتھارٹی کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کوئی ایسا کیسا ہے؟ تو اسی کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. باقی 6 میں سے 5 کتنی چیزیں ہمارے سے 4 چیزیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تو میں جتنے ہمارے احباب ہیں یا میری سسٹرز ہیں سب سے کہوں گا گھبرائے نہیں، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اس کو ہم پوری طرح سنیں. کم از کم ایک ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ ایک کتاب ہم نے پڑھ لی ہے. 2 دن اگر آپ دیتے ہیں تو کم از کم ایک کتاب آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. کوشش کیا. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب